السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید نیاز حسین شاہ کاظمی۔ آج کی ہماری ویڈیو گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حاملہ اور فیڈ کرانے والی عورت کے متعلق شرع شریف میں روزے رکھنے کے احکامات کیا ہوں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے ہماری وہ ہے کہ ڈیلیوری کے بعد کب کتنے ٹائم کے بعد زچہ جو ہے وہ روزے رکھے گی اور نماز ادا کرے گی، اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی کچھ سوالات ہیں کہ جو انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے، ان کے جوابات۔ تو سب سے پہلا سوال، ناظرین اکرام، جب ڈیلیوری ہو جائے تو زچہ کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے اسے شرعی اصطلاح میں نفاس کہا جاتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ اور ممکنہ مدت جو ہے وہ 40 یوم ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد زندہ ہو یا وہ مر جائے، یہ جو بلیڈنگ ہے یہ 40 دن تک رہے تو 40واں دن گزار کے خاتون کو غسل کر کے پاک ہو کے نماز اور روزے شروع کر دینے چاہیے۔ اور اگر بلیڈنگ 40 دن سے تجاوز کر جائے اور نہ رکے تو اسے بیماری شمار کیا جائے گا، اسے نفاس کا خون نہیں شمار کیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں 40 دن سے جب بلیڈنگ تجاوز کر جائے تو تب بھی 40واں دن گزار کے خاتون کو غسل کر کے پاک ہو کے روزے رکھنے شروع کر دینے چاہیے اور نماز بھی ادا کرنی چاہیے۔ بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے اور بلیڈنگ ہونے میں وقفہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے وضو کرے، تازہ وضو کر کے نماز ادا کرتی رہے۔ یاد رکھیں کہ نفاس کی جو خون ہے اس کی کم سے کم کوئی مدت مقرر نہیں ہے، لہذا بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر 5 دن کے بعد بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے، 10 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے، 15 دن کے بعد اگر بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے، 20 دن کے بعد ہو جاتی ہے، تو جس دن بلیڈنگ آنا بند ہوگی اسی دن غسل کر کے تو نماز اور روزے رکھنا شروع کر دینے چاہیے۔ سوال نمبر 2 تھا کہ روزوں کی قضا کب کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارے پاس کوئی بھی اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کب تک زندہ ہیں، تو لہٰذا اولین فرصت میں اگر رمضان شریف کے روزے رہ جاتے ہیں تو ان کی قضا کر دینی چاہیے۔ اسی طرح نمازوں کی بھی اولین فرصت میں قضا کرنی چاہیے کہ یہ زیادہ پسندیدہ عمل یہی ہے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ ایک گزشتہ رمضان شریف کے روزے رہ گئے تو اگلا رمضان المبارک آ گیا تو تب بھی رمضان گزرے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی قضا کر دینی چاہیے، لیکن تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور سوال تھا کہ حالت حمل میں اگر خاتون کو قے ہوتی ہے تو اس سے روزہ توڑ دینا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر بے اختیار قے ہو تو اس پر قضا نہیں، اور اگر قصداً قے کرے تو اس پر قضا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، منہ بر کے آتی ہے اور اسے واپس نہیں نگلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو اس پر قضا بھی نہیں ہے۔ جب روزہ نہیں ٹوٹا تو اس پر قضا بھی لازم نہیں ہے۔ ایک اور سوال کہ ایام مخصوص اگر رمضان المبارک شریف میں آ جائیں تو جو روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں ان کی قضا لازم ہوتی ہے، جبکہ ان ایام مخصوص میں جو نمازیں چھوڑی جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی۔ تو یہ تفاوت کیوں ہے؟ تو اس کے متعلق مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ حائضہ خاتون کے ایام مخصوص میں جو اس سے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان پر قضا ہوتی ہے، لیکن جو نمازیں رہ جاتی ہیں، جو نمازیں چھوڑی جاتی ہیں ان کی قضا لازم نہیں ہوتی۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب ہم پر یہ ایام آتے تھے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم فرماتے تھے، نمازوں کے قضا کا حکم نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواریاں نہیں چاہتا۔ اسی طرح سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ دین کو آسان کر کے پیش کرو، اس میں دشواریاں پیدا نہ کرو۔ تو اس میں حکمت یہی سمجھ آتی ہے کہ رمضان المبارک شریف کے روزے سال میں 1 ماہ کے فرض ہیں، اس وجہ سے ان کی قضا حائضہ عورت پر لازم قرار دی گئی ہے۔
جبکہ نماز ایک مستقل فریضہ ہے، تو اس کی قضا جو ہے وہ لازم قرار نہیں دی گئی خواتین کی رعایت کرتے ہوئے کہ انہیں ان کے لیے دشواری نہ ہو، تو دشواری سے بچانے کے لیے یہ خواتین کی رعایت کی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ بندگی غیر مشروط اطاعت کا نام ہے، تو ہمارے ذہن کی رسائی احکام شرع کی حکمت تک ہو جائے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم ہے، لیکن اگر احکام شرع شریف کی حکمت کو سمجھنے سے ہمارا ذہن قاصر رہے تو یہ ہماری ذہنی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں احکام شرع شریف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔